جو حضور کی مراد ہیں، جسے حضور نے خلاف کعبہ کو پکڑ کر مانگا، یا اللہ دو عمر ہیں، ایک عمر ابن حشام ہے، ایک عمر ابن خطاب ہے، ان دونوں میں سے ایک دے دے۔ یا اللہ دینا وہ جو غیرت والا ہو، جو عزت والا ہو، جو اسلام کو عزت بخشے۔ حضور نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ اسلام کی عزت کے لیے عمر بن خطاب دے دے، اسلام کی عزت کے لیے۔ تو باقی سارے جو صحابہ ہیں وہ مرید ہیں، اور جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے وہ مراد مصطفیٰ ہیں، حضور کی مراد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر بھی اپنی شجاعت کے اندر مانے جاتے تھے۔ صحابہ اکرام نے ہجرت کی، کسی نے رات کو ہجرت کی، کسی نے چھپ کے ہجرت کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے سامنے جا رہے ہیں اور اعلان کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ عمر کے سامنے آئیں جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو، جنہوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہو، آج عمر کے سامنے آئیں۔ دم ہجرت وہ نکلا اور للکارا پجاری کو، ابو جہل، ابو لہب اور ہر بدبخت ناری کو، حلالی ہو تو روکو آج عمر کی اس سواری کو، جو کفر کو خوب تڑپائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا دور آیا، خلافت کے دور کے اندر بھی انہوں نے ایسا ایک انداز اپنایا، غریبوں کے لیے رات کو گشت کر رہے ہیں، غریبوں کے لیے رات کو ان کے دروازے کے باہر پہرا دے رہے ہیں، غریبوں کی خاطر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا وقت گزارا، میں ایک مہینہ گزر جاتا تھا، مہینے کے بعد گوشت کھاتے تھے، ایک مہینے کے بعد۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، کپڑوں پر 17 پیوند لگے ہوئے، اور بیت المقدس فتح کرنے کے لیے نکلے، کپڑوں پر 17 پیوند ہیں۔ حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا کہ اے عمر کپڑے بدل لے، بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے بدلے اور بدل کر پھر وہی کپڑے پہن لیے جس پر 17 پیوند لگے ہوئے تھے، اور عرض کی کہ میری امی جان کا حکم بھی پورا ہو گیا۔ عمر نے وہی لباس پہن لیا ہے۔ جب وہی لباس پہنا، اپنے غلام اسلم سے کہا اسلم سواری تیار کرو۔ حضرت اسلم نے سواری تیار کی، سواری چل پڑی۔ راستے کے اندر جب پہنچے تو حضرت عمر حضرت اسلم سے کہنے لگے اسلم سواری روکو۔ حضرت اسلم سمجھے کہ شاید حضرت عمر قضائے حاجت کے لیے رکنا چاہتے ہیں، لیکن حضرت عمر کہنے لگے اسلم اب تم سواری پر سوار ہو جاؤ، مہار میں پکڑتا ہوں۔ حضرت اسلم کہنے لگے امیر المومنین آپ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، اور ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ غلام سواری پر سوار ہو اور جو غلام سواری پر سوار ہو اور آقا نے اس کی مہار پکڑی ہوئی ہو، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے اسلم ہم تمام روایتیں توڑ چکے ہیں۔ حضرت اسلم کہتے ہیں جب بیت المقدس سامنے تھا، میری باری سواری کے اوپر تھی، حضرت عمر کی باری مہار پکڑنے کی تھی، تو میں نے ہاتھ جوڑے امیر المومنین آپ اوپر سوار ہو جائیے، مہار میں پکڑ لیتا ہوں۔ یہ بیت المقدس والے لوگ کیا کہیں گے کہ اس کو شرم نہیں آتی کہ آقا جو ہے اس نے مہار پکڑی ہوئی ہے، غلام سواری پہ سوار ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے نہیں نہیں باری تیری ہے، سواری کے اوپر تو سوار ہوگا۔ حضرت اسلم کہتے ہیں اس وقت میری آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے جب حضرت عمر کا جوتا ٹوٹ گیا، ایک ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ میں مہار پکڑی ہوئی ہے۔ بیت المقدس والے لوگ سامنے کھڑے ہیں، کتابیں کھول کے کھڑے ہیں، اور جاتے ہی انہوں نے چابی حضرت عمر کے حوالے کر دی۔ حضرت عمر کہنے لگے آپ نے آتے ہی چابی میرے حوالے کر دی۔ وہ کہنے لگے ہم نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بات پڑھی تھی کہ جو شخص بیت المقدس فتح کرنے آئے گا اس کا غلام سواری پہ سوار ہوگا، اس نے مہار خود پکڑی ہوئی ہوگی۔ بیت المقدس بغیر جنگ کے فتح ہو گیا۔ تو حضرت عمر کی شخصیت ایسی شخصیت ہے، اور فجر کی نماز کے اندر ان کو ابو لولا فیروز مجوسی نے خنجر مارا، فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے مصلی پر گرے۔ لیکن صحابہ کی بات دیکھیے، صحابہ کا مقصد دیکھیے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف پہلی صف کے اندر موجود تھے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران مصلی پر گرا پڑا ہے،
عبد الرحمن ابن عوف آ کے نماز پوری کر رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، اور یہ پیغام دیا سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ 22 لاکھ مربع میل کو حضرت عمر کو گھر لے کے آئے، دودھ پلا رہے ہیں، پیٹ سے دودھ باہر نکل جاتا ہے۔ 27 ذی الحجہ کا یہ دن ہے جب حضرت عمر پر وار ہوا اور خنجر لگا۔ یکم محرم الحرام کو اس دنیا سے جا رہے، آخری سانس تھے، حضرت علی اور حضرت حسن ملنے کے لیے آئے، حضرت عمر کو پریشان دیکھا کہ عمر موت سے گھبرا گئے ہو، تو آگے سے حضرت عمر کہنے لگے علی حسن موت سے نہیں گھبرایا، موت کے بعد آنے والی زندگی سے گھبرا رہا ہوں کہ میرے بعد میرے قبر کے اندر میرے ساتھ کیا بنے گا۔ تو آگے سے حضرت علی کہنے لگے عمر فکر نہ کر، ہم نے تیرے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ عمر جنت کے اندر جو بڑی عمر کے لوگ ہوں گے عمر ان کا سردار ہے۔ یہ وہی عمر ہے جس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ وہی عمر ہے جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں عمر جس راستے سے گزر جائے 40 دن اس راستے سے شیطان نہیں گزر سکتا۔ یہ وہی عمر ہے جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر میں نے ایک محل دیکھا جنت کے اندر، میں نے جبریل سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ ایک قریشی کا محل ہے، میں سمجھا شاید میرا ہوگا، اتنا خوبصورت محل ہے۔ جب جانے لگا تو آگے سے حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا محل ہے، جنت کے اندر میں آپ کا محل دیکھ کے آیا ہوں۔ اور اس دنیا سے جا رہے حضرت عمر کا جو سر ہے بیٹے کی گود کے اندر ہے، عبداللہ بن عمر کے گود کے اندر حضرت عمر نے سر رکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا بیٹا میرا سر جو ہے نا نیچے اتار دے زمین پر، انہوں نے اتار کے پنڈلی پہ رکھ لیا۔ تو آگے سے حضرت عمر کہنے لگے تجھے سمجھ نہیں آ رہی میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں، میرا سر جو ہے زمین پہ رکھ دے۔ زمین پہ حضرت عمر کا سر رکھا گیا، مٹی کے اندر اپنا ناک رگڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا، اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا عمر ہلاک ہو جائے گا۔ اپنے بیٹے سے کہا بیٹا عائشہ سے پوچھ کے آؤ کہ عمر اپنے ساتھیوں کے سمیت جگہ چاہتا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور کہنا عمر کہہ رہا، یہ نہ کہنا امیر المومنین، اب میں امیر المومنین نہیں رہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر گئے، حضرت عائشہ بیٹھ کے رو رہی تھیں اور کہہ رہی تھی عمر مجھے پتا تھا تو اسی جگہ پہ آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اجازت مانگی اور عرض کی حضرت عائشہ سے کہ میرا باپ عمر کہہ رہا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جگہ چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی لیکن حضرت عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ بعد کے اندر حضرت عمر بن عبداللہ بن عمر پیغام لے کے آئے اور کہا ابا جان اجازت مل گئی، اجازت مل گئی۔ تو آگے سے حضرت عمر کہنے لگے شاید میری غیرت نے اجازت دی ہو، جب میں مر جاؤں میری چارپائی روضہ رسول کے سامنے رکھ دینا، اگر اجازت مل جائے تو اندر لے جانا ورنہ جنت البقیع میں مجھے دفنا دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ، حضور کے رازدان ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے منافقوں کے نام حضرت حذیفہ کو بتا رکھے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ سے پوچھتے حذیفہ کہیں عمر کا نام تو منافقوں کے اندر شامل نہیں ہے، کہیں عمر کا نام تو منافقوں کے اندر شامل نہیں ہے؟ جو منافق ہوتا حضرت حذیفہ اس کے جنازے کے اندر شریک نہیں ہوتے تھے۔ حضرت عمر اپنے بیٹے کو عبداللہ بن عمر کو یہ وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ دیکھنا حذیفہ میرے جنازے کے اندر شریک تھا نا یا نہیں تھا۔ جب بیٹے نے دیکھا تو حضرت حذیفہ حضرت عمر کے جنازے کے اندر پہلی صف کے اندر موجود تھے، پہلی صف کے اندر۔ چارپائی روضہ رسول کے سامنے رکھی گئی، حضرت عائشہ سے اجازت مانگی گئی، حضرت عائشہ نے چادر اٹھائی منہ پہ لپیٹی اور باہر روتی ہوئی باہر نکل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روضہ رسول کے اندر دفن کیا گیا۔ صہیب رومی نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور یہ وہ در ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا جہاں پہ میرا روضہ قبر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے جہاں پہ 70,000 فرشتے صبح کو درود و سلام بھیجتے ہیں اور 70,000 شام کو بھیجتے ہیں، اور جو ایک بار فرشتے زمین پر آ گئے درود و سلام پڑھنے کے لیے قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی، قیامت تک۔ اور جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، روضہ رسول پہ حاضری دیتے ہیں، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام پیش کرتے ہیں اسی طرح جناب صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ اور روایات کے اندر ہے ایک حافظ قرآن اگر قبرستان سے گزر جائے
اللہ تعالیٰ 40 دن کے لیے عذاب قبر ان سے مؤخر کر دیتا ہے۔ حافظ قرآن کی اتنی شان ہے، اور ان لوگوں کی کتنی شان ہوگی جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا۔ لوگ ان کے درمیان تفریق کرتے ہیں کہ صحابہ اور ہیں، اہل بیت اور ہیں۔ صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در والے ہیں، اہل بیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے ہیں۔ اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت حسن حسین سے اس قدر محبت کی۔ ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، اور ادھر حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت حسین آپس کے اندر کھیل رہے تھے۔ حضرت حسین جلال کے اندر آئے اور کہنے لگے یہ جو خطبہ دے رہا ہے ہمارا غلام ہے۔ عبداللہ بن عمر کو غصہ آ گیا کہ میرا باپ تو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، حسین نے اسے غلام کہہ دیا۔ دوڑا اپنے باپ کی طرف اور آ کے کہنے لگا ابا جان آج حضرت حسین نے آپ کو غلام کہا ہے، غلام کہا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے بیٹا یہ بات حضرت حسین سے لکھوا کے لے کے آ۔ حضرت عبداللہ بن عمر دوڑے حضرت حسین سے لکھوانے کے لیے آئے۔ حضرت حسین نے قلم اٹھائی، لکھ کے دے دیا کہ عمر ہمارا غلام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر دوڑے اپنے باپ کے پاس پہنچے کہ ابا جان حسین نے لکھ کے دے دیا کہ عمر ہمارا غلام ہے۔ آگے سے حضرت عمر کہنے لگے بیٹا جب میں مر جاؤں یہ پرچی میری قبر کے اندر رکھ دینا، میں جا کے حضور کو بتانا چاہتا ہوں یا رسول اللہ عمر دنیا کے اندر آپ کا غلام تھا جب آپ موجود تھے، اور جب آپ اس دنیا سے چلے گئے عمر آپ کے بچوں کا غلام تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر سے ملنا کے لیے آئے جب حضرت عمر خلیفہ تھے، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران۔ اپنا بیٹا ملنے کے لیے آتا ہے، اجازت نہیں ملی، سفیر آئے ہوئے تھے باہرلے ممالک سے ملنے کے لیے، تو حضرت عبداللہ بن عمر کو اجازت نہیں دی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت حسین بھی آگے ملنے کے لیے، عبداللہ بن عمر کو دیکھا تو وہ باہر بیٹھے تھے، کہا اندر کیوں نہیں گئے؟ کہا جو وزیر آئے ہوئے ہیں، سفیر آئے ہوئے ہیں باہرلے ممالک سے، اس لیے مجھے اجازت نہیں ملی اندر جانے کی۔ تو آگے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ بیٹھ کے، جب تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر کو اجازت ملی حضرت حسین بھی ساتھ داخل ہو گئے، تو حضرت عمر حضرت حسین کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے، ماتھا چوما اور فرمانے لگے بیٹا تم کب آئے؟ کہا چچا جان میں تو کافی دیر سے آیا بیٹھا ہوں، آپ باہر کیوں بیٹھے تھے؟ آپ اندر آ جاتے۔ تو آگے حضرت حسین کہنے لگے چچا جان میں نے دیکھا کہ آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر وہ بھی باہر بیٹھا ہے، میں تو علی کا بیٹا ہوں۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، فرمانے لگے اے بیٹا یہ عمر تو اونٹ چرانے والا تھا، یہ عمر تو بکریاں چرانے والا تھا، آج عمر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، یہ تیرے نانے کے جوتوں کا صدقہ ہے۔ عمر کے منہ پر تو تھپڑ پڑتے تھے، باپ میرے چہرہ لال کر دیتا تھپڑ مار مار کے کہ عمر تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے تو کیا کرے گا؟ آج وہ وقت ہے کہ عمر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اے حسین یہ تیرے نانا کے جوتوں کا صدقہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو صحابہ اہل بیت ایک ہی ہیں، ان کو طریق کے ترازو میں نہ تولو، جس ترازو پر لکڑیاں تولی جائیں وہاں ہیرے نہیں تولا کرتے، جس ترازو پر سونا اور چاندی تولا جائے وہاں لکڑیاں نہیں تولا کرتے۔ تم نے صحابہ کو اور اہل بیت کو طریق کے ترازو میں نہ تولو، قرآن کے ترازو میں تولو یا محمد کے فرمان کے ترازو میں تولو۔ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی، یہ دونوں قرآنی شخصیات ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جن بچوں نے تیاری کی اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ مزید کھول دے، آپ کو کامیابیوں کی سیڑھیوں پر آپ چڑھتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، نعتیں پڑھیں گے، لوگ آپ کی نعتیں سن کے آپ کا بیان سن کے رائے راست پر آئیں گے، اور اس کا اجر آپ کو قبر کے اندر ملتا رہے گا۔ یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے جو قبر تک قیامت کے دن تک یہ جاری رہتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ میری امت والے کچھ لوگ ہوں گے جو گناہ گار مریں گے، قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کے اٹھیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کس طرح؟ تو حضور فرمانے لگے ان کے رشتہ دار، ان کے بیٹے، ان کے عزیز و اقارب ان کو ایصال ثواب اتنا کریں گے قیامت کے دن وہ نیکیوں کے پہاڑ لے کے اٹھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔